رمضان المبارک کی 27ویں شب کے موقع پر ملک بھر کی مساجد اور امام بارگاہوں میں خصوصی عبادات، ختم قرآن اور محافل شبینہ کا اہتمام کیا گیا۔ فرزندان اسلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگی اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں ایک بڑا اجتماع ہوا، جہاں خطیب مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے اجتماعی دعا کروائی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور شافع حسین نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ ملک بھر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں شب بیداری اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر قیادت دعا، جس میں اعلیٰ حکام اور ہزاروں شہریوں نے شرکت کی، تلاوت کلام پاک، استغفار، صلاۃ التسبیح اور امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کروائی گئی۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے دہائیوں تک نیٹو اور دیگر اتحادیوں کے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن جب امریکہ کو ضرورت پڑی تو یہ ممالک غائب ہیں۔ انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے مایوس کیا، جنگ ختم ہونے کے بعد جہاز بھیجنے کی پیشکش کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکی افواج نے ایرانی رجیم، ان کے بحری اور فضائی دفاع اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں اب کوئی مذاکرات کے قابل قیادت موجود نہیں اور غالباً نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہے۔ ابوظہبی حکومت کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے شاہ گیس فیلڈ میں لگنے والی آگ کو مکمل طور پر بجھا دیا ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ نقصان کے تفصیلی جائزے تک فیلڈ میں تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ دوسری جانب ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے نتیجے میں جانی نقصانات کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک ایران میں 1444 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں 15 اور متحدہ عرب امارات میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکی فوج کے بھی 13 اہلکار اس جنگ کی نذر ہو چکے ہیں۔ اے ایس پی قرۃ العین کے مطابق اس منظم گروہ نے افغان شہریوں کو میٹرک کے جعلی سرٹیفکیٹس فراہم کیے، جن کی بنیاد پر ان شہریوں نے پاکستان کے ڈومیسائل اور قومی شناختی کارڈ بھی بنوا لیے۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ایک ملزم نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ بورڈ کے اعلیٰ حکام کی سرپرستی میں یہ دھندا چل رہا ہے۔ ملزم کے بیان کے مطابق جعلی سرٹیفکیٹس کے لیے 5 لاکھ روپے، فیل طالب علم کو پاس کرنے کے لیے 50,000 روپے، جبکہ نمبر بڑھوانے کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک وصول کیے جاتے ہیں۔ اس نیٹ ورک میں بورڈ کا کنٹرولر مرکزی کردار بتایا جا رہا ہے، جبکہ 2 سرکاری اور 2 نجی اسکولوں میں ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔